Assalamu alaikum, Aviation Cadet Sabar Shah from my channel Aviation Cadet 9936. آج بات کروں گا میں انیشل میڈیکل پہ. کوشچن آیا آج ہی تو میں نے کہا اس پہ ٹائم ہے میرے پاس تو وائی ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کوشچن واز کہ آپ نے انیشل پی ایف جی ڈی پی کے لیے یا کسی بھی برانچ کے لیے آپ نے انیشل ٹیسٹ دیا, آپ نے آئی کیو ٹیسٹ کلیئر کر لیا, اکیڈیمک کلیئر کر لیا, اس کو میڈیکل ہوتا ہے. تو میڈیکل میں آپ جو ہے وہ کسی وجہ سے رہ گئے, ٹیمپریری انفٹ ہو گئے. جو پرماننٹ انفٹ ہو گئے اس میڈیکل میں دے آر گان, ان کا چانس ہی نہیں ضائع ہو گیا, وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے کم از کم پی ایف میں. تو جو ٹیمپریری انفٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیا دوبارہ انیشل ٹیسٹ ہوگا, دوبارہ اکیڈیمک ہوگا یا نہیں. تو یہ تھا کویشچن. تو اس کا آنسر بڑا سمپل سے کہ نہیں جناب, آپ کا چانس آیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو اس وقت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کا چانس آیا نہیں ہوتا. اور جو میرے ٹائم پہ جو پالیسی تھی جب میں نے کلیئر کیے تھے یہ سارے ٹیسٹ, تو اس وقت بھی یہی پالیسی تھی. ان بٹوین اگر کوئی چینج ہوئی ہو تو آئی ہیو نو آئیڈیا, مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن ریسنٹلی یہ ہے کہ آپ کا چانس آیا نہیں ہوگا. آپ جب نیکسٹ ٹائم جائیں گے تو ڈائریکٹ میڈیکل کے لیے جائیں گے, آپ کو انیشل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا سب سے بہترین آنسر کون دے سکتا ہے؟ ہماری ویب سائٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی www.joinpaf.gov.pk, اور اس میں اگر آپ اسکرول کریں نیچے جا کے دیکھیں تو کانٹیکٹ اس کا ایک وہ ہے ایک پورشن جس پہ آپ کو ای میل ایڈریسز دیے ہوئے, فون نمبرز دیے ہوئے ہیں. کانٹیکٹ اینی ون آف دیم اینڈ دے وڈ آنسر یور کویسچنس. ان کا کام ہی یہی ہے, جو بھی ہمارا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے پی ایف کا, ناٹ ہمارے سے مراد ہے پاکستان کا, تو وہاں سے آپ کسی قسم کی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. وہ بیٹھے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ڈائریکٹ ٹو دی سورس جائیں, کیونکہ جو انفارمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی وہ نہ آپ کو میں لے سکتا ہوں. کل پالیسی چینج ہے, مجھے کیا پتہ رہے گا. میں جیسے میں بتایا میرا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان ایئر فورس سے. ان ٹرمز آف اس قسم کی پالیسی اپڈیٹس مجھ سے پوچھ کے نہیں بناتے وہ. ٹھیک ہے, مجھے وہ انفارمیشن گین کرنے کے لیے, گیدر کرنے کے لیے, I need to go and talk to different people. That's something else. Once something comes up, I just go for that one. تو جناب سب سے پہلے تو کوئی بھی کوئی پرابلم ہو, کوئی کوئری ہو, go and ask them. ان سے آپ 1000 دفعہ پوچھیں گے, وہ 1000 دفعہ بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو پرینک کال نہ بنائیے گا اس کو, کیونکہ اگین ہر چیز آپ کی ان کے پاس تو خیر وہ سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کال آ رہی ہے, کدھر سے, جتنے مرضی پی پی این لگا لیں یا وی او آئی پی یوز کر لیں, جو بھی ہے تو دے نو. اس لیے وہ پرینک شینک نہ کیجیے گا. ہاں, کال کریں, ای میل کریں, آپ کی کوئری سیٹسفائی نہیں ہے, کال اگین, آسک دا سیم کویشچن. اس میں کئی دفعہ بہت زیادہ گوفانہ انداز میں بھی گوف کہتے ہیں ایک بدھو سے بندے, میری طرح کا بندہ, تو ڈزنٹ میٹر. جس طرح ہم اکثر اپنے جو استاد جی ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جی شلوار جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ٹخنوں سے کتنی اوپر ہونی چاہیے, کتنی نیچے ہونی چاہیے, یا رکوع میں جاتے ہوئے ہم نے کتنا جو ہے وہ بینڈ کرنا ہے نیچے, یا سجدے میں جاتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم استاد سے جا کے پوچھتے ہیں. اب چونکہ استاد صاحب نے اپنی ویب سائٹ تو نہیں رکھی ہوئی, لیکن ادھر ہمارے استاد صاحب نے اپنی ویب سائٹ رکھی ہوئی ہے joinpaf.gov.pk, تو استاد صاحب سے جا کے پوچھیں آپ, وہ آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے. میں مطلب چھوٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دے ڈو آنسر. اس سے بھی اچھا طریقہ یہ کہ آپ سلیکشن سینٹر پہنچیں, وہاں سے جا کے کنفرم کرنے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, گھبرانا نہیں اور شرمانا نہیں ہے. ادھر شرمائے جتنے کیتی شرم ہوتے پھٹے کرم, یہ نہ کیا کریں, کیونکہ یہ آپ کی لائف کا مسئلہ ہے. اور میں نے جس طرح کہا, میری جو سیریز دیکھتے رہتے ہیں, یو نو کہ فیوچر ہولڈز ان یور ہینڈس. جب آپ فورسز کو جوائن کر لیں گے تو پھر ڈیسیجن میکنگ آپ نے کرنی ہے. پھر آپ جب آپریشن کے لیے بھی جاتے ہیں نا, کسی بڑی میجر سرجری کے لیے, تو گھر والوں سے نہیں پوچھتے کہ آگے یہاں پہ اس پہ سائن کرو کہ بھی ہم اس کو انستھیزیا دے رہے ہیں تو ماما اگریڈ ہیں, ابا اگری ہیں. نہیں, یہ پھر آپ کا جس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کا پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے. جیسے میرے ناک کے کیس سے میں نے بتایا تھا کہ آئی ہیو ٹو سائن مائی اون گارنٹیز, کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہو تو اس کو میں ہی ذمہ دار ہوں گا. تو ایئر فورس آپ کو اس قابل بناتی ہے, تو اس قسم کے ڈیسیجنس خود لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا, اور آپ کا رائٹ ہے, نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. یہ تو ہو گیا اوور آل جنرل, میں نے لانگ اسٹوری شارٹ کر دی کہ آپ کا چانس ہے نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے
کہ اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے دوبارہ، ورنہ میری پلے لسٹ میں موجود ہے. میں نے ایک ایک چیز، میں نے کچھ تفصیل چھوڑی نہیں ہے. دیکھیں اس موضوع پر بھی میں بات کر چکا ہوں اپنی کسی ویڈیو میں. تو میڈیکل میرا جو میڈیکل ہوا تھا، میں نے بتایا تھا کہ میں نے لاسٹ ڈے کو اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے، اگست کی کوئی ڈیٹ تھی، 14 اگست کے ایک دن بعد یا ایک دن پہلے کی کچھ ڈیٹ تھی، کیونکہ ہم مر ہی گئے تھے اس کے بعد یا پہلے ایک دن کا ڈفرینس تھا. آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. تو دن جمعے کا تھا البتہ. تو سوری، جمعرات کا دن تھا، کیونکہ جمعے کو اس دن دونوں چھٹی ہوتی تھی، یا ہفتے کا دن تھا. سو ون آف دیز ڈیز. اتنی میموری بھی نہیں ہے، بڑے ہو گیا کہ وجہ سال تھوڑا یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو. ٹرائی ٹو سے کہ میں نے جس دن اپلائی کیا تھا جا کے کورس کے لیے، تو میں لاسٹ بندہ تھا. جب یعنی اس سے پہلے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے نا، کوئی تھے کہ حال میں 3-4 ہزار کینڈیڈیٹس تھے پنڈی سلیکشن سینٹر میں. تو سمجھ لیں کہ میں آخری بیچ میں تھا. میں نے آخری بیچ میں اپلائی کیا. اب یہ مڈ آف اگست کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے اپلائی کیا تو میری جو ایس ایس پی کال آئی تھی وہ آئی تھی سپٹمبر کے اینڈ میں، اراؤنڈ اباؤٹ لاسٹ ویک آف سپٹمبر کے اینڈ میں آئی تھی. تو سمجھ لیں کہ 1.5 مہینے کا ٹائم. ایون میرا جو کورس تھا، اب چونکہ ہم ان دنوں میں نے بتایا تھا سینکشنز تھی پاکستان پہ، تو جی ڈی پیز کی کوئی انڈکشن 1.5 سال سے ہوئی نہیں تھی، اور ہم شارٹ کورس کیے تھے 3.5 سال کے بجائے 2.5 سال والے. تو اس لیے ایئر فورس والے بھی تیار بیٹھے تھے. اس لیے ہمارے پاس مارجن، آلدو آئی واز دا لاسٹ ون ٹو اپلائی، تو اس حساب سے میرا آئی کیو ٹیسٹ جو تھا وہ بھی آخری دن ہوا. باقی سب کینڈیڈیٹس کا ہو گیا، تو ہم جو 110 کینڈیڈیٹس تھے ان کا آخری دن ہوا. اور آئی کیو ٹیسٹ کے بعد اس زمانے میں پین بیسڈ آئی کیو ٹیسٹ ہوتا تھا. تو ہم نے وہ صرف وہ آنسرس کو کلر کر، جنہوں نے آئلٹس دیا، ٹافل دیا، تو ان کو پتا ہوگا کس طرح کلر کرتے ہیں آنسر شیٹ کو. تو اس طریقے سے وہ کوشچن شیٹ ہوتی تھی، اور ساتھ ہی آنسر شیٹ ہوتی تھی. تو اس میں ہم اے کے سامنے کوشچن نمبر 1 کے سامنے ABCD میں سے ایک کو کلر کر دیتے تھے، جو کریکٹ آنسر ہم سمجھتے تھے. تو اس طریقے سے ہم کرتے تھے اس زمانے میں. اب تو خیر کمپیوٹرائز ہو گیا نا، فوراً پتہ چلتا آپ کو. تو اس وقت میرے خیال میں کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ 110 ٹیسٹ کمپائر ہوتے تھے، اور رزلٹ نکال کے بات آتی کہ یہ پاسنگ کینڈیڈیٹس ہیں، یہ رہ جائیں، باقی سارے گھر چلے جاؤ، اگلی باری آنا، اگلا لاؤ، اگلا گیئر لاؤ. تو جب آئی کیو ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہو جاتا تھا، تو آفٹر دیٹ وہ آپ کو بھیجتے تھے اس کے لیے میڈیکل کے لیے. تو میڈیکل کے لیے بھی اگین آئی واز امانگ دا لاسٹ ونس. ٹھیک ہے، کیونکہ جس سے پہلے کینڈیڈیٹ کا میڈیکل ہو چکا ہے، تو میں بھی آخری بار ہوں. میڈیکل کلیئر ہونے کے بعد پھر آپ کو اکیڈیمکس کے لیے بھیجتے تھے، فزکس کیمسٹری اور انگلش کا ٹیسٹ. ان مائی کیس کیونکہ ہمارا میتھ کا ٹیسٹ نہیں تھا، میں بایو تھا، اس لیے ہمارا میتھ کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا. جو پری انجینئرنگ تھے ان کے میتھ، فزکس اور انگلش کا ٹیسٹ ہوا تھا. نیگیٹو مارکنگ تھی اس وقت، یعنی آپ نے کوشچن کا رائٹ آنسر دیا، MCQs ہوتے تھے موسٹلی. رائٹ آنسر دیا تو +1، غلط آنسر دیا تو -1. اف یو لیفٹ دا کوشچن 0، نو ریڈکشن. اور اس کے بعد پھر آپ کو ہوتا تھا انٹرویو، اور انٹرویو کے بعد آپ میرٹ لے سکتی تھی فائنل. اور جن کی لگ جاتی تھی وہ اپنے آفس میں جا کے اپنا ICP فارم لے لیتے تھے. یہ میں طریقہ پہلے پرانا والا بتا چکا ہوں. نئے والے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ پہلے آپ کا ہوتا ہے آئی کیو ٹیسٹ اور اکیڈیمک ساتھ ہی ہوتے ہیں. آئی کیو ٹیسٹ آپ نے پاس کیا تو آپ کو ساتھ ہی اکیڈیمک کی آ جاتی ہے، اسکرین آ جاتی ہے. آئی کیو ٹیسٹ فیل ہو گیا وہی سب کو گھر بھیجتے ہیں. اکیڈیمک آپ نے پاس کیا تو آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر آپ کو فائنل کال آتی ہے کہ بھائی آپ SSB کے لیے فارم لینے آ جائیں، یا فلانی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، وٹ ایور. تو یہ اس کا آپ کا ویژوائزیشن کا پروسیس ہے. تو میں جب میڈیکل کے لیے گیا، اگین آئی واز ون آف دا لاسٹ ونس. تو میں نے جس نے بتایا کہ میرا تو میں انڈر ویٹ تھا، اور ایک میرے کان کا پرابلم تھا، کیونکہ کرکٹ بہت کھیلتے تھے، اس کے کان بہت گندے تھے، وہ کبھی صاف ہی نہیں کروائے تھے. اور بس اس وجہ سے، اور ویسے چھپڑ میں نہاتے تھے ہم، تو گندے تھے، نہیں سینا پھر. تو اس میں میرا پرابلم نکل آیا. لیکن میں اس کے ساتھ انڈر ویٹ بھی تھا. اب انڈر ویٹ میں تھا میں، میرا 43 کلو ویٹ تھا، مجھے چاہیے تھا 49 کلو وتھ رسپیکٹ ٹو مائی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ. اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات میں اس ویڈیو میں نے نہیں بتائی، اس میں دوبارہ یاد آئی تھی چیزیں پرانی. ایک چیسٹ کرت ہوتی ہے، تو وہ تھی چیسٹ پھلا کے اور نارمل چیسٹ چھوڑ کے. آئی تھنک اٹ واز اف ناٹ 32 36 32 انچ پھلائے بغیر، اور 36 انچ چھاتی پھلا کے منیمم ہونی چاہیے، یا 36 انچ پھلائے بغیر اور 39 انچ پھلا کر چھاتی پھلا. 2 قسم کی وہ ہے لیتے ہیں. تو میں نے ان دونوں ویٹ لفٹنگ شروع کی تھی، باڈی بلڈنگ جس کو کہتے ہیں. لیکن میں سوکھا سڑا کانڈی ٹیلا تیلی بروان. تو
مجھے جو اس وقت مشورہ دیا گیا تھا نا، جو اس وقت کے مجھ سے جو کوچ تھے، اللہ بخشے ان کو، یار محمد نام تھا، مسلم اسکول کے نیچے ان کا کلب ہوتا تھا، یارو یارو کہتے تھے ان کو، تو بڑے بالکل والدین کی طرح کے، اتنے صحیح ان کی صحت ہوتی تھی ماشاء اللہ، اللہ بخشے ان کو، وفات پا چکے ہیں اب ان کا بیٹا وہ بھی کلب چلاتا ہے، وہی باڈی بلڈنگ کلب. تو میں نے کہا سر جی چھاتی اتنے ٹکانی ہے، 11ویں کا ٹیسٹ دینا کی کریے. نہیں سوری، میں ان کو پٹواری میں بولا، میں کہا سر جی میں تھا جلساں تے اپنی اتنے جو نا میری ادھر تھوڑی چھاتی کٹ ہے، اس کا کیا کرا میں کہ کوئی مسئلہ ہے اتنے آنا بچے. تو انہوں نے مجھے ونگس کی ایکسرسائز کروانا شروع کی تھی. زیادہ تر جو نا وہ میرے جو ونگز ہوتے ہیں نا، جو باڈی بلڈر نظر آتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، خواتین کا مجھے نہیں پتا ہوگا کیا کرائٹیریا ہے، اس لیے میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا جو تھا تو ونگز جو ہے نا آپ کی یہ جو نیچے ہوتے ہیں اس کے، یہ جو پٹھا ہوتا ہے یہ والا، اس کو ونگز کہا جاتا ہے، پر ہم تو ونگز ہی کہتے ہیں اس کو، تو وہ ٹیکنیکل ٹرم میں تو بتا دیے گا. تو یہ اس کی ایکسپینشن انہوں نے، کیونکہ یہ سب سے جلدی ٹائم ہے جو ہے نا، یہ اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے. مسل جب پمپ ہوتا ہے یہ زیادہ جلدی پھیلتا ہے، تو ابھی بڑے بڑے کو دیکھا ہوگا ایسے کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ونگز دکھا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 1.5-2 مہینے میں نے ایکسرسائز کی تھی بفور دس انیشیل ٹیسٹ. اور جب میں جس دن میں پہلے دن گیا تھا، میں لٹک ہی گیا تھا اس کے ساتھ نا. اتنا باری ویٹ تھا، میں ساتھ ہی اوپر چلا گیا اس کے ساتھ. دوست نے مجھے نیچے کر کے دیا، وہ اس کو پتا تھا چھوٹا سا سکا سڑا سے، تو میں اس کے ساتھ ہی بجا کے لٹک گیا تھا. جو ونگ سی ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے فرنٹ سے بیک کی طرف آتے ہیں. تو جب یہ چھاتی وہ چیک کر رہے تھے، تو اس وقت میں نے یہ کیا تھا کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا اپنا فل پمپ نہیں کیا. میں نے اس کو اس سے پہلے باہر میں نے وارم اپ کیا، میں نے باہر جا کے نا روم سے باہر جا کے وارم اپ کیا، تاکہ مسل تھوڑے پمپ اپ ہوں. اور یہ چھاتی ہے وہ 43 کلو کے وزن کی 36 انچ چھاتی ہو نہیں سکتی ہے. پہلے وہ مودی ہو نا، مودی کی 56 انچ کی چھاتی ہے. کا وشواس ہے ساتھیوں، آپ کا سینہ بھی 56 انچ کا ہو جاتا ہے. نہیں کٹ پڑتی ہے اس بیچارے کو. 6-8 جہاز کے بیچارے گر گئے. کہتا ہے وہ 56 انچ کی چھاتی ہے، تو جناب 36 انچ کی چھاتی تھی. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ پھلا کے تھی یا پیر پھلائی تھی. اور anyhow that was the standard at that time. تو میں نے پھر اس طرح کیا کہ جب میں گیا، جب انہوں نے کہا کہ سانس اندر کرو، اوکے جناب بس سانس روکنا نہیں ہے، تو اس وقت میں تھوڑا سا ونگس ہو جا رہا ہوں، تھوڑا سا اسٹریچ اپ کر لیا. تو اس نے وہ ناپا، بالکل آپ کو جو نا بغل کے نیچے سے ناپتے ہیں نا، اور یہاں پہ چیسٹ کے فرنٹ تک جو یہ اتنا تقریباً ہوتا ہے، نپلز آپ کے تقریباً کچھ 2-3 انچ نیچے ہی ہے. تو اس جگہ تک جو ہے نا انہوں نے وہ کر پہنا تھی. پھر اس نے فیتا چھوڑا سے کہا اندر چھاتی کو پھلاؤ، سانس کو زور سے، پیٹ اندر اور سانس باہر نکالو. ہم نے وہ نکالی، وہ اس نے کی. اچھا یہ 2 دفعہ ہمارے دفعہ 2 دفعہ کر رہے تھے. تو اس نے کہا دوبارہ سانس چھوڑو. پھر میں نے سانس چھوڑی، لیکن میں نے ونگز اپنے اتنے پھلا کے رکھے. میں فیتا بھی دیکھ رہا ہوں نیچے، اور کریے 32 سے 36 جتنا بھی تھا. تو اس طریقے سے میرا پرابلم تھا، مجھے پتا تھا کہ انڈر ویٹ ہو جاؤں گا. کان کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، خیر انڈر ویٹ ہو جاؤں گا یا پھر چیسٹ کا کوئی پرابلم آئے گا. لیکن خیر وہ پوری میں نے میجرمنٹ کر کے رکھی تھی، کتنی دیر تک سانس روکنا ہے، کہاں تک روکنا ہے، کتنا عرصہ، سارا کچھ کیا تھا. تو میں اس طریقے سے کلیئر ہو گیا. اب ویٹ کا پرابلم آیا. اب کیپ ان مائنڈ کیا واز لاسٹ بیچ، اور مجھے انہوں نے دے دیا 1 ہفتے کا ٹائم. ریزن بینگ کہ میں پہلے بیچ میں گیا تھا ICSP کے، کیونکہ میرا چیسٹ نمبر تھا AKRC03. AKRC ہمارا الفا کلو رومیو چارلی پہلا بیچ تھا ہمارے کورس کا. مجھے پتا نہیں ترتیب کیسے سیٹ کی تھی، بٹ آئی واز دا فرسٹ ون لاسٹ ویک آف سپٹمبر. کیونکہ پھر جب میں ایئر فورس اکیڈمی میں گیا تھا، تو میرا پاک نمبر جو تھا وہ 01 تھا، کیونکہ میں پہلے بیچ کا پہلا لڑکا سلیکٹ ہوا. 03 میرا بیچ، AKRC03 میرا پاک نمبر تھا ICSP میں. تو پہلا بیچ جو گیا تھا وہ سپٹمبر کے اینڈ میں گیا. اس دوران انیشیل ٹیسٹ کے جتنے ری میڈیکل ہوتے رہے نا، تو ٹائم بہت ڈیوریشن بہت زیادہ تھی. اس لیے انہوں نے ری میڈیکل ان کو ٹیمپرری انفٹ کیا، جس طرح مجھے کیا. انہوں نے ایک کان کا کہا 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اور ویٹ کا کہا اس کا 1 ہفتے کا ٹائم دیا. تو میں جب لاسٹ ڈے جب 1 ہفتے کے بعد دوبارہ گیا، تو سمجھ لیں کہ کیا ہوگا، آئی تھنک کہ سپٹمبر کا پہلا ویک چل رہا ہوگا.
تو سپٹمبر کے پہلے ویک میں جب میں گیا، میں وہاں پر دوبارہ وہ کان چیک اس کا بھی کان میں واقعی کان سے ہاتھ نہیں کرائے تھے. تو پھر ایک ڈاکٹر ٹکڑنے کے بعد جا کے میرے کان سے جو کھرچا گیا کان سے خون نہیں کرایا، وہ لگا اسٹوری ہے، لیکن میرا ویٹ انڈر ویٹ ہی رہا. تو انہوں نے مجھے ایڈیشنل آئی تھنک 2 ویکس دیے تھے اس وقت، یاد نہیں آ رہا. لیکن پھر مجھے دوبارہ کان سے کلیئر کر دیا. جب خون دیکھا اس نے کو تیرا تو پردہ پھٹ گیا کان میں. 3-4 دفعہ میں گیا تھا واپس ڈاکٹر ٹکڑے کو، اس نے سلائیاں ماری لوہے کی. پر نہیں ہو، مجھے انڈر ویٹ میں پھر 2 ویکس کا انہوں نے ٹائم دے دیا. 43 کلو کو میں نے 49 کرنا تھا. تو کدھر ہوتا ہے بھائی. تو وہی میں بتا رہا تھا کہ میں نے جو ہے پھر جب 2 ویکس گزرے تو اب یہ سمجھ لیں کہ مڈ آف سپٹمبر آ گیا. اور مڈ آف سپٹمبر میں جا کے میں نے میں نے بتایا میں کیلے کھائے. تو اماں نے سے توڑ کے کیلے جو ہے نا وہ اسی ترازو پہ رکھوا کے مجھے کہا پتر کھا کے پوچھ. جب میں گیا تو ری میڈیکل والوں کی لائن لگی تھی، میرا کوئی نمبر 200. میں کہتا ہے وہ کیلے میرے ہاضمہ بھی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. میں آدھے گھنٹے کے اندر ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، نکل بھی جاتی ہے. ٹو مچ انفارمیشن، سوری. تو اس وقت میرا ہاضمہ ویسے ہی تھا. تو اب وہ کیلے تو کیا ہے جی، ہم تو نہیں ٹکڑا تو ٹھڈی میں تو باہر نکلا. پھر جو میں نے وہاں پہ بایو ہیزرڈس پھیلائے تھے اس وقت، تو لڑکوں نے مجھے زبردستی میں تو پہلے جا اندر. نہیں تو ہم نے یہاں پہ جانا ہمارا ناک ہی پھٹ جانا، پھر ہم نے خاک میں رفت میں جانے. ایز سون ایز آئی گاٹ آن دا ویئنگ اسکیل تو میرا ویٹ جو ہے وہ پورا ہوا. تو اس نے بھی اس کو لکھا فٹ. پھر میں گیا سیدھا اسپیس ڈور بیت الخلاء ڈور اسپیس کو اپنے، اور جہاں پہ بڑے بڑے پہلوانوں کا جو ہے نا وہ حشر نشر ہوتا ہے، تو ہم بھی وہ کام کر کے وہاں سے نکل کے جب فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے آگے پھر فائنل ٹیسٹ آیا اس کا اکیڈیمکس کا. تو اس وقت میرا ناک ٹوٹ چکا تھا، لڑائی ہو گئی تھی محلے میں. تو ٹرین کرا کے میں وہاں پہ مونچا ہوا تھا. anyhow that was done, so done deal. اب میں نے جس طرح بتایا کہ میں لکی تھا کہ انیشل ٹیسٹ ایون لاسٹ بیچ اور آئی سی جی کے پہلے بیچ کے درمیان کم از کم نہیں تو 1.5 مہینے کا ٹائم تھا. اس لیے وہ ٹائم دیتے رہے. تو جو آخری میں سے بھی جو انفٹ ہوئے نا، تو ان کو بھی انہوں نے یہ کیا کہ کبھی آپ کو نیکسٹ بیچ میں آ جانا اور آپ کو یہ باقی لوازمات پورے کرنے کی انیشل ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ جو آئیں گے وہ سیدھا آئیں گے. آئی کیو ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آئیں گے اس کے لیے میڈیکل کے لیے. اگر آپ کا وہ سارا کچھ پورا ہے تو وی ول گیو یو دا الاؤ یو ٹو گو اینڈ جوائن ان اکیڈیمکس. تو یہ تھا اس وقت. اب یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس اگین اب پائلٹس کم ہیں اور جہاز زیادہ ہیں، تو اب ایئر فورس انڈکشن جب وہ جلدی کر رہی ہے. کچھ شارٹ کورسز بھی آتے ہیں بیچ میں، کیونکہ صرف 2 سال کے بعد وہ شارٹ کورس آپ دیکھیں گے GDP کے 2 سال میں وہ مؤثر بن کے نکل جائیں گے. اور کچھ ہیں وہ 4 سال والے ہیں، 3.5 سال والے، 4 سال والے. پہلے BSc کروا کے ان کو 2 سال کی فلائنگ کروائی، 1.5 سال کی فلائنگ کروائی جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے چکر اس میں. تو اس وقت پریزنٹ سچویشن کیا ہے، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو لاسٹ بیچ میں گئے ہیں پرابلی ISSB وہاں پہ شروع ہو چکے، اور میرے خیال میں شروع ہو چکے ہیں. نہیں ابھی نہیں ہوئے، یہ پرابلی ہوں گے کیونکہ ابھی آرمی والوں کے چل رہے ہیں، ابھی آرمی والوں کے بیچز جا رہے ہیں. تو جیسے ہی آرمی والوں کا لاسٹ بیچ جو اس مہینے کے اینڈ میں جائے گا، اگست کے اینڈ میں، تو سپٹمبر وہی 1 سپٹمبر آن ورڈ جو ہے نا ایئر فورس والوں کے بیچز شروع ہو جائیں گے. تو پرابلی جو انڈر ویٹ ہیں، انڈر ہائٹ ہیں، ٹیمپریری جو انفٹ ہوتے ہیں، آپ کو چلو یہ بھی ایک اچھی بات یاد آ گئی کہ جو ٹیمپریری انفٹ ہوتے ہیں اس میں اپنی آئی سائڈ اگر تھوڑی سی پرابلم ہے نا، مطلب 6/6 نہیں ہے، وہ 7/6 ہے، یا 6/7 کیا کہتے ہیں اس کو. میری تو بھائی 6/5 تھی. 6/5 سے مراد ہے وہ 6/6 سے بھی اچھی تھی. دونوں اب تو خیر میں نظر نہیں آتا، اپنا آپ نظر نہیں آ رہا مجھے سب کیمرے میں. یہ فون کی وجہ سے سارا کچھ گاندھی اسکرین جو ہے نا دے کل یور آئز. تو ایونچولی وہ اگر اس میں 19-20 کا فرق ہے، اور کیونکہ عمر کے حساب سے یہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، یہ امپرومنٹ کی طرف بھی جاتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ پھر اس لیے آپ کو ٹیمپریری انفٹ کرتے ہیں، مہینہ ٹیمپریری انفٹ کر دیا کہ چلے ابھی مہینے بعد آپ جا کے جو ہے وہ چیک کرا رہے ہیں دوبارہ، اور رجحان آپ نے جو بھی میڈیسن یوز کرنی ہے، کچھ بھی یوز کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں. اس کے بعد آپ کی آ گئی چیسٹ کرتھ آ گئی. یہ چیز ہوتی ہے. یہ تو آپ اس کو مہینے میں امپروو کر سکتے ہیں، اس کو ایکسرسائز کر کے اپنے مسلس بنا لیں. اگر تو ہڈی کا پرابلم ہوتا، مسلس آپ کے جو اوور آل جو ہے ایکسپینشن
اور اس میں زیادہ ڈفرینس بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جناب سکے جب سانس کے بغیر کھڑے ہیں تو آپ کی چھاتی جو ہے وہ 28 انچ کی ہے, اور جب آپ کی سانس پھیلائی وہ 40 انچ کی ہوگی. خود تو خیال ہے یہ تو بڑا کوئی نارمل قسم کی چیز ہوگی نا, بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. تو عام طور پہ جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں اور وہ یہ کر سکتے ہیں. They could expand their chest to the maximum limit of the skin. جیسے اس کے بعد پھر اسکن جب وہ پھٹ جاتی ہے. تو یہ ہو گیا. تیسرا ہو گیا آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, ہائٹ. اگین ہائٹ میں اس میں ایڈیشن ایڈ کر دوں کہ میرے کورس میں تھے, ہیں ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ, تو 2 ستارے لگا رہی ہیں انہوں نے, 2 اسٹار ہیں وہ. تو ان کی ہائٹ کم تھی, 5 فٹ 3.5 تھی اس وقت. لیکن چونکہ ایج, لڑکے کی ایج ہے وہ 18 سے 21 سال کے درمیان ہائٹ بڑھتی ہے. لڑکیوں کی 18 تک سٹاپ ہو جاتا ہے سر, 15 سے 18. تو لڑکوں کی 18 سے 21. 18 از اے لمٹ بٹ اٹ کین گو اپ ٹو 21. بائی دا وے میری ہائٹ چائنا میں آ کے 1.5 انچ بڑھی ہے. میں جب پاکستان میں تھا 1997 میں, تو آئی واز ایٹ دی ایج آف اباؤٹ 21 سال میری عمر تھی, اور میں تھا 5 فٹ 11.5 انچ, اور اس وقت میری ہائٹ ہے 6 فٹ 1 انچ. یہ میری چائنا میں آگے بڑھی ہے 21 سال کے بعد. تو یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اگر I don't want to go into the biology and anatomy of that thing, but what I'm saying is کہ وہ گریس پیڈ آپ کو دیتے ہیں. اسی لیے پلس مائنس جو ہوتا ہے نا, اس میں آدھا انچ الاؤڈ ہوتا ہے, 1 انچ آدھا انچ. یعنی اگر 5 فٹ 4 میں قد لکھی ہے تو اس میں 5 فٹ 3 انچ کا لڑکا بھی ہے نا, اگر اس کی عمر 17 سال ہے یا 18 سال ہے, تو وہ گریس دیتے ہیں کہ وہ پتہ ہے اس نے قد اس کا آگے جا کے بڑھ جانا ہے ایج کے ساتھ. ٹھیک ہے, مسل اسٹریچنگ ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو بڑھ سکتا ہے قد. تو اس لیے وہ اس کی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. ویٹ کی ریلیکسیشن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹیمپریری انفٹ میں آتا ہے. آپ بخار ہوگا تھا اس دن, یہ بھی ٹیمپریری انفٹ میں آئے گا آپ کو. لیکن جو گریو جو پرابلم ہیپیٹائٹس ہے آپ کو, اگر اللہ نہ کرے بلڈ شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے جی, یا آپ کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہے, اسکار نظر آ رہا ہے, اس کی چیزیں یہ پرماننٹ انفٹ ہوتے ہیں. فلیٹ فٹ آ گیا آپ کا, یا اگر آپ کا اسپائنل کارڈ کا جو ہے وہ اینگل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا اینگل تھوڑا سا ٹلٹیڈ ہے, وہ آپ کی پکی جو ہے نا وہ ہے فلی انفٹ. تو جو پرماننٹ انفٹ والی چیزیں ہیں اس میں تو آپ بھول جائیں نا. پھر یہ جو ٹیمپریری انفٹ والی ہیں اس میں عموماً جو ہے نا یہ چانس دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ صرف ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو چانس نہیں ملا, وہ دیٹ واز بیکاز ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ریکور کرنے کا کہ وہاں سے ایس بی کال شروع ہو جائیں. وانس دی ایس بی کال اسٹارٹ, یہ میرٹ اس پہلے سے لگ چکی ہوتی ہے ہر سلسلے. سو آئی ہوپ کہ میں نے چیز ہے جواب اس کوشچن کا. So any questions, drop me in the comment box. Wish you good luck. Best profession in the whole world. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Zindabad. Allah Hafiz.